میں ڈاکٹر بھگوان داس، چائلڈ اسپیشلسٹ، وائس پریزیڈنٹ، پاکستان تحریک انصاف مائنارٹی ونگ سکھر لاڑکانہ ریجن اور چیف پیٹرن خدمت انسانیت سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن۔ دوستو، 2018 میں سپریم کورٹ نے اسلام آباد بینچ نے ہندوؤں کی زمینوں پر قبضے کا سو موٹو ایکشن لیا تھا، کیونکہ سندھ میں بہت ساری پراپرٹیز ایسی تھیں جس پہ ہندوؤں کی قبضے تھے، اور عمران خان کی حکومت میں اور چیف جسٹس کی مہربانیوں سے یہ سو موٹو ایکشن لیا گیا۔ اس سو موٹو ایکشن میں ہمارا جو کیس تھا ڈاکٹر بھگوان دیوی اور بھگوان داس کا، انہوں نے یہ حکم کیا تھا کہ ان کی جو بھی پراپرٹیز ہیں جو کہ قبضے میں ہیں ان کو مختار کار لاڑکانہ ٹیک اوور کرے، اور اس سے پہلے اس نے مختار کار، اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، کمشنر کے معرفت وہ ساری رپورٹیں سپریم کورٹ میں جمع کرائی تھی، اور جو سروے نمبر انہوں نے لکھ کے بھیجیے کہ یہ سروے نمبر ہیں جو کہ ریکارڈ میں ڈاکٹر بھگوان داس اور بھگوان دیوی کی پراپرٹیز ہیں، اور مختار کار نے اس کی پوزیشن لینے کے بعد اس کو اپنے قبضے میں رکھنے کے بعد ایسے شو بقاپور کو بھی لیٹر لکھا تھا کہ آپ اس کی چوکیداری کریں، اور ہوا ایسا ہے کہ ہے تو اس کے مختار کار لاڑکانہ کے پوزیشن میں، اس کی نگرانی میں، لیکن افسوس تب ہوتا ہے جب اس پہ گھر بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلا دکھ ہمیں اس وقت ہوا تھا جب اس پراپرٹی پہ سول سوٹ چل رہا تھا، اور جیسے ہی اسٹے نہ ملنے کی وجہ سے لوگوں نے چلتے ہوئے کیس کے دوران اس پہ 68 گھر بنا دیے، اور اسی 68 گھروں کے بننے کا کسی نے بھی نوٹس نہیں لیا، نہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی والوں نے نوٹس لیا، نہ باقیوں نے لیا۔ تو اس کے بعد جب سپریم کورٹ کے یہ آرڈر 24 دسمبر 2018 میں لگ گیا فائنل، تو یہ اس کے انڈر میں مختار کار کے انڈر میں پراپرٹی رہ رہی ہے، لیکن ابھی اس پہ ایک گھر اور بن گیا جو مکمل ہو گیا، جس کو ہم نے بتایا کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر اور مختار کار کا، پھر بھی وہ کام پورا کر کے گھر میں رہنے لگے۔ اس کے بعد ابھی 513 سروے نمبر پہ 2 گھر اور بن رہے ہیں۔ 2-3 دن پہلے ہم نے اسسٹنٹ کمشنر سے ڈاکٹر بھگوان دیوی نے بھی بتایا تھا، میں نے بھی عرض کی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ مختار کار حیدرآباد کیا ہے، جیسے ہی آئے گا ہم آپ کو یہ مسئلے کو حل کریں۔ مختار کار سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں بتایا، ہم نے سن لیا، اور ہم سوچ کے پھر کارروائی کریں گے۔ تو میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ یہ آپ کے قبضے میں ہے ہماری پراپرٹی، آپ اس کے رکھوالے ہیں،
تو آپ اس کی سنبھال کریں نا، اس میں گھر کیسے بن رہے ہیں؟ اور یہ آرڈر عام کورٹ کا نہیں ہے، یہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان اسلام آباد کے چیف جسٹس کا ہے۔ تو اس کے باوجود انہوں نے کوئی ہمیں میسج نہیں آیا۔ اتفاق سے آج پتہ لگا کہ وہ لاڑکانہ کا جو مختار کار ہے وہ ایکسیڈنٹ میں انتقال فرما گئے ہیں، مالک اس کو جنت نصیب کرے۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کی جو ایلیگلٹیز ہوتی ہیں، لوگ سپریم کورٹ کے آرڈر کو بھی نہیں مانتے ہیں، تو بندہ کدھر جائے؟ پہلا تو یہ تھا کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق پیٹرول پمپ جو ہے وہ بند ہوا تھا، اس کے بعد پھر اس میں کچھ لوگوں نے اس میں انٹرفیئر کر کے اس کو پھر کھول دیا گیا، جس کی ہم نے کوشش کر کے کنٹیمپٹ داخل کی ہے سپریم کورٹ میں، ابھی تک اس کی ڈیٹ نہیں لگی۔ اب یہ دوبارہ ہو رہی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا آرڈر تھا، جو گھر بنے ہوئے ہیں 68، اس کا جو رینٹ ہے وہ مختار کار لے کے وہ جو کورٹ ہے اس میں جمع کرائے، لیکن آج تک تقریباً 8 سے 9 مہینے تک وہ بھی جمع نہیں ہو رہا ہے۔ تو جب اس قسم کی ایلیگلٹیز ہوتی ہیں اور کوئی اس کی سننے والا نہیں ہوتا ہے، تو انسان کو پریشانی ہوتی ہے، اور اس طرح لوگوں کا کورٹوں سے اعتبار ٹوٹ جاتا ہے، اور لوگ جو ہے نا پھر فیصلہ کرنے کے لیے وڈیروں کے پاس جاتے ہیں، اور وڈیرے اپنے حساب سے وہ فیصلے کرتے ہیں۔ تو میری التجا ہے لاڑکانہ کے ایڈمنسٹریشن سے، کیونکہ یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، پلیز اس کی عزت کریں اور اس کو اس طرح نہ اڑائیں کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہاں پہ خاص کر کے لاڑکانہ میں کوئی قانون نہیں ہے۔